رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ رات بالکل سناٹے میں تھی اور کمرے میں میری بیوی اور میری سالم موجود تھی۔ میری بیوی کا آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ گہری نیند میں تھی اور ایک ہی بیڈ تھا۔ میں نے رخسار سے کہا کہ تم بیڈ پر سو جاؤ، تو رخسار نے کہا کہ نہیں، آپ بیڈ پر سو جائیں، میں نیچے سو جاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت زیادہ سردی ہے اور نیچے تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ تم بیڈ پر سو جاؤ۔ جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہنے لگی کہ آپ یہاں سو سکتے ہیں، کافی بڑا بیڈ ہے، تو ایک سائیڈ پر میں سو جاتی ہوں اور دوسری سائیڈ پر آپ سو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں ان کی بات تو مان چکا تھا، لیکن اب میرے دل میں کافی عجیب قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، لیکن کافی دن ہو چکے تھے، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، تو میں اب سو تو رہا تھا۔ رخسار، جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی، وہ خوبصورت تھی، وہ اپنی بہن کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھی اور اب وہ ہمارے ساتھ ہی ہسپتال میں آئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے کبھی بھی اسے اس نظر سے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اب شاید میرا دماغ بھی خراب ہو رہا تھا۔ میں ابھی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک طرف وہ سو رہی تھی اور دوسری طرف میں سو رہا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں کو بڑھایا اور جیسے ہی ان کے پاؤں کے ساتھ لگایا تو اس نے اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیا۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ رخسار کی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیا، لیکن میں نے پاؤں کو اس طرح بڑھایا تھا جیسے ہی اچانک اور بے خبری میں یہاں آ گیا ہو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد، میں تبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح رخسار نے اپنی ٹانگوں کو بڑھا کر جیسے ہی مجھے ٹچ کیا تو مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ اس کا مجھے چھونا مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، پر مجھے اب یہ بھی سمجھ آئی کہ جو کچھ میں سوچ رہا تھا، اب وہ بھی میرے بارے میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ صنم، جو کہ بہت گہری نیند میں تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اب اٹھ پائے گی۔ رات کے تقریباً 1 بجنے والا تھا، اس لیے ہسپتال میں بالکل سناٹا تھا، کوئی بھی آنے والا تو تھا نہیں۔ ہسپتال میں بالکل خاموشی تھی اور ہمارے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا اور لائٹ بالکل مدھم تھی، جس کی وجہ سے ہم یہاں جس طرح چاہیں کھیل سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد رخسار نے اپنے طریقے سے کھیلنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اسے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی منع کیا، کیونکہ رخسار نے جب میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو میں ایسے جیسے میں سب کچھ محسوس ہی نہیں کر رہا تھا، بت بن کر پڑا رہا۔ میں نے بالکل خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنی رضامندی کو ظاہر کر دیا، اور رخسار بھی سمجھ چکی تھی۔ رخسار نے تھوڑی دیر کے بعد اب میرے ہر حصے کے ساتھ جیسے ہی کھیلنا شروع کیا، مجھے کافی اچھا لگنے لگا، کیونکہ کافی دن ہو چکے تھے، میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا تھا، اس لیے رخسار جیسے چاہے میرے ساتھ کھیل سکتی تھی۔ اس لیے اب تھوڑی سی آواز سے میں نے کہا کہ یار، کوئی آ جائے گا، تم تھوڑا سکون سے بھی تو کھیل سکتی ہو، تمہیں پتہ ہے نا یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ تو رخسار نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے طریقے سے وہ لگی رہی۔ مجھے بھی اب پتہ تھا کہ رخسار کا اس کھیل میں کوئی تجربہ تو ہے نہیں، اس سے پہلے کبھی بھی اس نے ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا ہوگا، جس کی وجہ سے میں اب نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیلوں۔ لیکن رخسار اپنے طریقے سے جیسے کھیل سکتی تھی، اس نے میرے ساتھ سارا کھیل کھیلا۔ رخسار کو میں نے کہا کہ اب ہم زیادہ یہاں نہیں کھیل سکتے، یہاں اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن رخسار بھی قابو ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ یہاں پر کون آئے گا یار، اتنی رات گئے، کوئی آنے والا نہیں ہے، اور میں بتا رہی ہوں کہ اب میں یہ کھیل کھیلے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے نہیں پتہ میں اب آپ کے ساتھ مکمل طور پر کھیلوں گی۔ میں خود بھی اب بہت زیادہ حیران تھا، مجھے اب رخسار نے کچھ پوزیشن بنا کر دے دی تھی۔ رخسار نے کہا کہ آپ بس تھوڑا سا خیال کریں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ مجھے اب اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں صنم نہ اٹھ جائے، اگر صنم نے دیکھ لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے صنم سے محبت کی تھی، صنم سے میری پسند کی شادی تھی، اور اکثر رخسار ہماری پسندیدگی اور ہماری جوڑی پر اتراتی تھی اور اکثر باتیں کیا کرتی تھی کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی محبت مل گئی، اور اکثر رخسار مجھ سے مذاق بھی کر دیا کرتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں تھا کہ رخسار اور میرے بیچ ایسا تعلق بھی بن سکتا ہے۔ رخسار کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، رخسار جو چاہتی تھی وہ سب تو کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جیسے ہی کھیلنے کی کوشش کی تو رخسار نے کہا کہ مجھ سے شاید یہ سب کچھ نہیں کھیلا جائے گا۔ میں نے کہا کہ جیسے بھی کھیل لو، تھوڑا بہت تو اس کھیل میں پریشانی تو ہوتی ہے، بس میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو۔ تو میں نے تھوڑا سا وقت کھیلنے کے بعد رخسار کو کہا کہ اب ہم یہاں نہیں کھیل سکتے، ہم گھر جائیں گے نا، تو اب ہمارے بیچ جو تعلق تھا وہ تو بن چکا تھا، اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت تو بالکل نہیں تھی۔ جب تم چاہو گی رخسار،
میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی، لیکن میں تمہیں کسی بات سے منع نہیں کروں گا۔ اگلے دن ہمیں چھٹی مل چکی تھی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ شام کو رخسار نے اچھا سا کھانا بنایا۔ رخسار کے گھر والے بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے رخسار کو ساتھ لے کر جانے کی ضد کی تو رخسار نے خود ہی منع کر دیا کہ آپ سب واپس چلے جائیں، میں آپ ہی کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ رخسار اب خود بھی نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے صنم بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ صنم نے کہا کہ رخسار یہاں ایک ہفتہ اور رہے گی اور اس کے بعد آ جائے گی، کیونکہ کام والی کو بھی تو ابھی میں نے چھٹی دی ہوئی ہے، کام والی بھی واپس آ جائے گی۔ اس کے بعد رخسار گھر واپس آ جائے گی، جس پر اس کے گھر والے مان کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ رخسار اور میں اب شام کو اکٹھے تھے۔ رخسار نے صنم کی چائے میں اسے میڈیسن دے دی، جس کی وجہ سے وہ گہری نیند میں چلی گئی اور وہ آج اٹھ نہیں سکتی تھی، اور رات کو اب کافی وقت ہو چکا تھا۔ تو میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور رخسار کے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ پچھلی بار میں اتنی اچھے طریقے سے نہیں کر سکا تھا، کیونکہ ہسپتال میں یہ سب کچھ کرنا اچھا تو نہیں لگتا، اس لیے آج میرا اپنا گھر تھا اور رخسار اور میں اب جیسے چاہیں باتیں کر سکتے تھے۔ صنم اتنی جلدی نہیں اٹھنے والی تھی، تو میں رخسار کے پاس آیا اور میں نے رخسار کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھائی۔ رخسار نے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بس اتنا ذہن میں رکھ لو کہ آج تمہیں اس طرح سے میرے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ رخسار نے اچھی طرح سے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھتے ہی وہ کافی بے قابو ہونے لگی۔ اسے سمجھ آ چکی تھی، کیونکہ اس کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ رہا تھا، اور وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اس ویڈیو کا کیا مطلب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب بتائیں کہ مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ بس میں نے رخسار کو نیچے بیٹھنے کو کہا اور میرے پاؤں کے پاس وہ بیٹھی تھی، میں بالکل سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ تم باتیں کرو، تو رخسار نے کہا کہ یہ کافی عجیب ہے، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا۔ میں نے کہا کہ رخسار دیکھو، تم باتیں کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ ہاں بالکل میں باتیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ مجھے اس کام سے گھن آتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا رخسار مجھے اس کام کو ہر قیمت پر تم سے کروانا ہے، تم جلدی سے میرے جوتے صاف کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آج مکمل طور پر باتیں کروں، کیونکہ میں بھی کبھی صنم کے ساتھ ایسے نہیں باتیں کر پاتا تھا، لیکن میرے دل میں بہت سارے ارمان تھے کہ میں اس طرح کا کھیل کھیلوں۔ آخرکار میں نے رخسار کو منا لیا، اور شروع میں تو رخسار سے صحیح طور پر باتیں نہیں کی جا رہی تھیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد رخسار نے اچھی طریقے سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ رخسار کو میں نے کہا کہ اب کیسا لگ رہا ہے؟ تو رخسار نے کہا کہ شروع میں تو مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن اب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اب تو جیسے میں نے دیکھا تھا بالکل ویسے ہی میں سب باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے رخسار کو ایک اچھی سی پوزیشن بنانے کو کہا، کیونکہ اس دن مکمل طور پر ہم باتیں نہیں کر پائے تھے، تو رخسار نے اچھی طرح سے پوزیشن بنائی۔ میں نے جیسے ہی بات کرنے کی کوشش کی تو رخسار نے کہا کہ نہیں، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا۔ رخسار کو میں نے کہا کہ اب جو بھی ہے تمہیں میری بات تو ماننی پڑے گی۔ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب ہم اچھی طرح سے گپ شپ کر سکتے ہیں، اور ایسا موقع تو کبھی کبھی ہی ملتا ہے۔ صنم کو پتہ چل گیا تو وہ بہت برا ہوگا، اس لیے تمہیں اب یہ سب کچھ مکمل طور پر کرنا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہم دونوں طریقوں سے کھیلیں۔ جس پر رخسار نے کہا کہ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ساتھ جو کہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی میری ہر بات رخسار مان رہی تھی، لیکن اس کے دل میں کافی عجیب سوال ہے، کیونکہ اسے تو لگتا تھا کہ مکمل طور پر کھیل وہ کھیل پائے گی، لیکن جیسے جیسے یہ کھیل اس کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ الجھ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ یہ باتیں کرنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ جب اس نے پوزیشن بنائی اور میں نے اس سے کہا کہ میری جوتی کو صاف کرو تو وہ ہٹ گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا، مجھے تو لگا تھا کہ یہ بالکل آسان ہے، لیکن آپ تو واقعی بے رحمی سے باتیں کرتے ہیں اور کام کرواتے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی رخسار، کرو تو صحیح۔ میں نے کہا نا۔ رخسار کہنے لگی ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں، لیکن اس بار آپ نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، تو اگلی بار اگر پریشان کیا تو بہت برا ہوگا۔ میں خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ رخسار کو زیادہ پریشان کروں، اور رخسار سے دوستی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آخرکار میں اور رخسار ہنسی کی وادیوں میں گھوم رہے تھے، تو ساتھ میں نے کہا کہ اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ رخسار نے کہا کہ اب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کے ساتھ باتیں کرنے سے میرے دل کو راحت مل رہی ہے، اب آپ جیسے چاہیں میرے ساتھ باتیں کریں، مجھے بھی اب باتیں کرنا آ چکا ہے، میں ہر کام کر سکتی ہوں، گھر کی کوئی بھی مصیبت ہو میں ٹال سکتی ہوں، آپ کسی قسم کی کوئی پریشانی میں نہیں آئیں گے۔ میں جیسے جیسے باتیں کرتا گیا رخسار کے چہرے سے خوشی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ رخسار نے ایک بار پھر کہا کہ صنم کی تو واقعی میں موجیں لگی ہوئی ہیں، آپ باقی واقعی ان کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں رخسار،
اور میں تو اب اچھے دوست کی طرح تمہارے ساتھ بھی کر رہا ہوں نا۔ رخسار سے میں کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے رخسار کو سب کچھ بتا دیا کہ میں صنم کے ساتھ کیسے باتیں کرتا ہوں۔ اب وہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے رخسار کو پوزیشن چینج کرنے کے لیے کہا۔ رخسار نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے نہیں پتہ میں بیٹھ کے نیچے سے کیسے صفائی کر سکتی ہوں۔ لیکن یہ کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ میں مکمل طور پر دوبارہ کھیلنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور ایک بار باتیں کرنے کے بعد رخسار کو لڑکوں والی پوزیشن میں کہا تو لڑکوں والی پوزیشن سے وہ انکار کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب اس بارے میں کسی قسم کی کوئی ہمارے بیچ باتیں ہوں۔ تمہیں میری بات تو مان لینی چاہیے۔ اب مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میں خود بھی اس بات پر تھوڑا حیران تھا، لیکن اب جو بھی ہو جائے مجھے اب بات تو منوانی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد رخسار میری بات تو مان چکی تھی اور بالکل اچھے طریقے سے کمرے کی صفائی کرنے میں لگ چکی تھی۔ میں نے کرنے کی کوشش کی تو مکمل طور پر صحیح طور پر نہیں ہو پا رہا تھا۔ رخسار نے کہا کہ کیا آج آپ مجھے اس کھیل کی اجازت نہیں دیتے؟ مجھ سے اب یہ مزید نہیں کھیلا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں یار، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ میری بات مانو، میں چاہتا ہوں کہ آج مکمل طور پر میں گھر کی صاف ستھرائی کروا لوں، اس لیے تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اور اس کے لیے رخسار کو میں نے منا لیا۔ اب میں اپنے طریقے سے ایک اچھی پوزیشن بنائی اور رخسار کو کہا کہ اس بار تم بس اپنی جگہ پر کھڑی رہو، اور یہ نیچے جو گند پڑا ہے فرش پر یہ اٹھا لو۔ تمہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ میں مکمل طور پر تمہیں سکھاؤں گا کہ صاف صفائی کیسے کرتے ہیں۔ اور اس بار اب ہم دوبارہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر رخسار کو بھی پریشانی برداشت کرنی پڑی، کیونکہ اسے اتنا گھر کا کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کام کر چکی تھی تو اسے بھی خوشی ہونے لگی تھی، اور اس کے بعد ہم دونوں تھک گئے تھے۔ وہ سارا گھر بھی صاف ستھرا ہوا پڑا تھا۔ اس طرح ہماری کہانی کا اختتام ہوا۔ اور دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اور یہ صرف ایک فرضی اور فکشنل کہانی ہے، سارے کردار اس کے اندر فرضی ہیں، کوئی بھی اس کو اپنے دل پر نہ لے۔ ہمارا مقصد آپ کے چہروں پر خوشی بکھیرنا ہے، نہ کہ کسی کی دل آزاری کرنا۔ کچھ الفاظ ڈبل میننگ پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔